السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں آیا ہوں، یہ ایک سٹاپ ہے سرگودا روڈ جھنگ کی طرف۔ تو ناظرین، یہاں ایک سٹاپ کا نام ہے بلی حبیب۔ تو ناظرین، یہاں کی یہ جو نام رکھا ہوا ہے یا لوگوں کا جو کہنا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ تو ناظرین، آپ نے ہماری ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور اس کے بعد ان بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا ہے۔ بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، آپ سنیں گے انشاءاللہ معزوز ہوں گے۔ جی بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے اس بھائی نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو علاقہ، اس کا نام بلی حبیب کیوں رکھا گیا؟ تو یہ جو علاقہ ہے جس کا نام بلی حبیب ہے، یہ ایک قدیمی علاقہ ہے، تقریباً 300 سال پرانی آبادی ہے۔ یہ دریائے چناب کا کنارہ یہیں تھا، پہلے دریائے چناب یہ کنارے پہ تھا، اور یہاں ایک بزرگ تھے، ان کا نام حبیب تھا۔ ایک تو اس نام سے یہ منقول ہے، دوسرا اس علاقے کو یہ شرف حاصل ہے کہ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کا تعلق بھی اس علاقے سے تھا، اور پروفیسر حافظ آمن جاد پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر جو تھے وہ بھی اسی علاقے کے ہیں، اور ضلع جھنگ کا پہلا ہوائی پائلٹ جناب مار آمن خان نول صاحب، وہ بھی اسی علاقے سے ان کا تعلق ہے۔ پروفیسر مار سعداللہ نول صاحب، پروفیسر مار بشارت نول صاحب، پروفیسر مار حنیف نول صاحب، پروفیسر مار بہاؤالدین نول صاحب، وہ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ایک قدیمی علاقہ ہے، پرانی آبادی ہے، اور جو ہم نے سنا ہے بزرگوں سے کہ ایک کمہار تھا، وہ مٹی کے برتن بناتا تھا، اس نے چھوٹی سی بھٹی بنائی ہوئی تھی، اور اس بھٹی میں وہ کچے برتن ڈال کر اس کے اوپر وہ لیپ کر کے پھر اس کے نیچے آگ جلاتا تھا، اور برتن وہ پک جاتے تھے، پھر وہ سیل کرتا تھا، بیچتا تھا۔ ایک دن اس نے وہ کچے برتن جو ہے نا، وہ اس کے اندر اپنی بھٹی کے اندر وہ جوڑ دیے، اور ایک بلی آئی اور وہ ان برتنوں میں گھس گئی، جا کے وہ کسی برتن میں جا کے بیٹھ گئی، اوپر سے اس نے اس بھٹی کو بند کر دیا، نیچے سے آگ جلا دی۔ جب آگ جلائی تقریباً 10 15 20 دنوں کے بعد، جب اس کو یہ تسلی ہوگی اب برتن پک چکے ہیں، اس نے جب اس بھٹی کو کھولا تو سارے برتن پک چکے تھے اور ایک برتن کچا تھا۔ تو وہ حیران ہوا، یہ برتن کچا کیوں ہے، باقی سارے پک چکے ہیں؟ تو اس نے جب برتن باہر نکالا تو اس میں سے بلی اپنے بچوں سمیت باہر نکل گئی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بزرگ حبیب تھے، انہوں نے یہاں ڈیرا ڈالا تھا دریا کے کنارے، اور یہ تاریخ والے بتاتے ہیں، بزرگ بھی بتاتے ہیں کہ وہ جو بزرگ تھے ان کا نام حبیب تھا، انہوں نے ایک لکڑی جو ہے وہ دریا کے کنارے انہوں نے وہ ٹھونک دی، زمین میں گاڑ دی، اور کچھ دنوں کے بعد وہ جو لکڑی ہے نا، اس کے جو ہے نا پتے نکلنے شروع ہو گئے، تو وہ بڑا درخت بن گیا۔ اس درخت کے نیچے لوگ آتے، بیٹھ کے آپس میں وہ باتیں بھی کرتے، جو مویشی چرانے والے لوگ تھے وہ بھی بیٹھتے، ایسے آہستہ آہستہ یہ آبادی ہوتی چلی گئی۔ تقریباً 300 سال پرانی آبادی ہے۔ اب ماشاءاللہ یہ آبادی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ بوائز بھی ہائی سکول ہے اور گرلز بھی ہائی سکول ہے، اور تمام سہولیات یہاں موجود ہیں، لیکن بدقسمت سے یہاں بنیادی جو صحت کے لیے ہسپتال ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ اور میں اس یوٹیوب کے حوالے سے میں کچھ ذمہ دار افسران کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے، جو کہ اتنی پرانی آبادی ہے، قدیمی آبادی ہے، اور اس میں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، اور گلیاں نالیاں سولنگ وغیرہ سڑکیں، یہ سب کچھ ہمیں چاہیے۔ ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، اور یہاں لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، تعلیم بھی ہے، اور کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، بلکہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے
کہ زراعت کے معاملے میں یہ علاقہ سب سے آگے ہے۔ پنجاب لیول پہ جو انہوں نے ایک تجزیہ کیا تھا کہ شوگر مل جو ہیں وہ پنجاب لیول میں کون سی آگے ہے، تو شکر گنج مل شوگر وہ پنجاب لیول میں وہ سب سے آگے تھی۔ پھر اس کے اوپر بحث ہوئی کہ شوگر مل کو گنا کس علاقے سے زیادہ حاصل ہوتا ہے، تو وہ بلی حبیب کا گنا زیادہ نکلا تھا۔ تو شوگر مل والوں نے یہاں آ کے بہت اچھا پروگرام بھی کیا اور ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب گنے زیادہ نہیں ہوتے تھے اور ملوں والے جو مالکان تھے وہ خود چل کے کسانوں کے پاس جاتے تھے۔ اب تو الٹی گنگا بہہ گئی ہے کہ کسان بیچارے دھکے کھا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں دھکے کھا رہے ہیں اور ان کو گنے کی پیمنٹ بھی نہیں ملتی، اور یہ علاقہ ترقی کیسے کرے گا؟ دیکھو کہ اس علاقے نے کیسے کیسے سپوت پاکستان کو دیے، ہوائی پائلٹ بھی دیے، پروفیسر بھی دیے اور سائنسدان بھی دیے، لیکن بدقسمتی سے یہ علاقہ اب بیک ورلڈ پہ ہے۔ ابھی ہم شکر گزار ہیں ان بھائیوں کے جو ہمارے پاس آئے ہیں اور انہوں نے ہمارا انٹرویو لیا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں پروفیسر مار محمد سعداللہ نول، پروفیسر مار حنیف نول، مار محمد عبداللہ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ مار احمد یار خان نول، ان کے ہم بے حد مشکور ہیں جنہوں نے تعلیم کے سلسلے میں ہمارے علاقے میں یہ دونوں سکول جو تھے جو مڈل کلاس کے تھے اور پرائمری کلاس کے تھے ان کو ہائی کا درجہ دلایا۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے ان بزرگوں کی باتیں سنی، مجھے محسوس ہوتا ہے آپ معزوز ہوں گے اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور آگے شیئر کرنا ہے، کیونکہ بالا حکام تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے ایسی ہستیاں پیدا کی ہیں جنہوں نے اپنا نام آج تک قائم کیا ہوا ہے۔ تو ناظرین اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔